اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا من کان یہودا او نصارا، مگر جو ہوگا یہود یا نصارہ۔ رب کریم نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی اپنی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے لے آؤ کوئی دلیل اپنی، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ ہم نے آیت نمبر 105 میں پڑھا تھا، آیت نمبر 105 میں ہم نے پڑھا تھا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ وہ جو مشرک ہیں، کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ تو یہاں رب کریم یہی فرما رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کی جس طرح یہ آرزو تھی کہ خیر ان کے علاوہ کسی اور پر نازل نہ ہو، سیادت اور امامت ان کے علاوہ کسی اور کو نہ سونپی جائے، اسی طرح ان کی یہ بھی آرزو ہے کہ جنت صرف یہود اور نصارہ ہی کے لیے ہے۔ یہود و نصارہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ دراصل یہ یہود کے تعصب کی انتہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی نسلی تفاخر کا تاج اپنے سر پر رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا میں بھی نسلی تفاخر کا تاج اپنے سر پر رکھے ہوئے ہیں، اور جنت کا وارث بھی صرف اپنے آپ ہی کو کہتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا تلک امانیہم، یہ تمہاری اپنی آرزویں ہیں، تمہارے نفس کی خواہشیں ہیں گھڑی ہوئی۔ رب نے فرمایا کہ اگر کوئی وعدہ میں نے تم سے ایسا کیا ہوا ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے رب نے کوئی وعدہ تم سے ایسا کیا ہوا ہے تو اس کی کوئی سند لے آؤ۔ اسی سلسلہ کرام کو آگے جاری رکھتے ہوئے رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 112 میں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں کیوں نہیں، جس نے سپرد کر دیا اپنی ذات کو یا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ مخلص ہو، احسان کرنے والا ہو، اخلاص والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہو تو ہاں ٹھیک ہے، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دیا، اسلم، اللہ کی اپنے ذات کو اللہ کی سپردگی میں دے دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اس کی تابع فرمانی میں جو آ گیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا دیا، وجود سمیت، خواہشات سمیت، نظریاتی اور عملی طور پر بھی اور حسی طور پر بھی، اپنے چہرے کو بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دو۔ چہرہ انسان کی حسین ترین چیز ہوتا ہے، انسان کی پہچان ہوتا ہے، انسان کی ذات ہوتا ہے۔ جس نے اپنے چہرے کو بھی اللہ کے حضور خم کر دیا وہ جنت کا مستحق ہے۔ جس نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے پورے وجود سمیت، نظریاتی اور عملی طور پر اور حسی طور پر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا دیا، اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں دے دیا، وہ یقیناً جنت رب کریم نے اس کے لیے بنائی ہے۔ اور وہ ہوا محسن، رب کریم مزید تفصیل بتاتا ہے، اور وہ احسان کے درجے پر ہو۔ ہم نے حدیث جبریل میں پڑھا تھا اسلام، ایمان اور احسان، اسی پر چل کر جو کہلاتے ہیں مسلمین، مؤمنین، محسنین، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو
اور تصدیق بالقلب کر کے ایمان کے درجے پر ہو اور عبادات میں احسان کے درجے پر ہو۔ احسان جو ہے وہ عبادات کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، ایسی عبادت کرنا جو کامل ترین ہو، ایسے جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ ملے تو کم از کم اس درجے پر تو ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی بہت توجہ اور کامل حضوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جو لگ جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کی مرضی اللہ کے تابع، اس کی خوشی اللہ کی رضا، اس کا راستہ رب کی پسند کا راستہ، اس کی زندگی اللہ کی دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف، اور عبادات میں ایسا جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم جیسے کوئی کام، ایک مالک ہو دنیا میں، جیسے دنیاوی خدمات میں جیسے ایک مالک ہو، وہ اپنے ملازم کے سپرد کوئی کام کرے اور ملازم کے سر پر بیٹھ کر اسے اپنے سامنے کام کروائے تو ملازم کتنی دل جمعی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ وہ کام کرے گا۔ اسی طرح ایک مومن مسلمان جب اس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اخلاص اور سچائی کے ساتھ جس میں ریا کا شائبہ نہ ہو، اس کی ساری عبادات، اس کی ساری سوچیں، اس کی ساری محنتیں، اس کی ساری ریاستیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے، تو یہ محسنین کا درجہ ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ جو احسان کے درجے پر فائز ہوا، خواہ تم یہود ہو یا نصارہ ہو، اسلام قبول کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا آخری حکم تک ماننا ہوگا، تو جنت تمہاری منتظر ہے۔ اصل میں یہ آیت نسلی اور وراثتی مسلمان ہونے پر ایک ضرب لگاتی ہے، یعنی ہمارا بھی نسلی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، دو باتیں ساتھ حاصل کرنی ہوں گی تو کام بنے گا، اسلام کے ساتھ ایمان اور احسان، یعنی اسلام نصیب ہو جائے تو پورے خلوص سے اس کی اطاعت میں لگ جانا، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادات میں احسان کے درجے پر فائز ہونا۔ ہم نسلی مسلمانوں کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بھی دین کو سمجھا ہی نہیں کہ قرآن و سنت کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلوب کیا ہے۔ خوش فہمی ہے ہمیں اور ہم مبتلا ہیں، ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر غزوہ بدر اور غزوہ احد جیسے معجزات کے انتظار میں رہتے ہیں۔ دعائیں بھی مانگتے ہیں، اگر ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں تو یہ کہ اے اللہ تو اپنے سچے پکے صحابہ کرام پر جو تو نے نوازشات کی ہیں وہ ہم پر کر۔ جب وہ نہیں ملتی تو اپنی مسلمانیت پر شک کرنے کی بجائے اسلام پر شک کرنے لگتے ہیں کہ آج کا مسلمان اسلام جیسی دولت ہونے کے باوجود اس کا انجام ایسا کیوں ہے؟ آج مسلمان کلمہ لا الہ پڑھنے کے باوجود کیوں ذلیل و رسوا ہے دنیا میں؟ ان پر ہر طرح کی مصیبتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ رب نے ایک ہی جواب دیا، وجہ کیا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ جواب ایک ہی ہے، ہمارے اندر اسلام، ایمان اور احسان کی کمی ہے۔ اسلام تو ہمیں پیدائشی طور پر مل گیا، الحمدللہ۔ ایمان اور احسان وراثتی اور پیدائشی نہیں ملتا، یہ انسان کو اپنی ذاتی اور شعوری کوششوں ہی سے حاصل کرنا ہوتا ہے، یہ خود کمانا پڑتا ہے، علم و تدبر سے، تذکر و تفکر سے، جذبے دروں سے، محبتوں کے ساتھ، پھر چاہے کوئی یہود ہو یا نصارہ ہو یا امت محمدی کا ہو۔ پھر اس مقام کو پانے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا ابو بکر صدیق ہوں یا عمر فاروق ہوں یا عبداللہ بن سلام ہوں، جنت ان کی منتظر ہے۔ بلا من اسلم وجہہ ہوا للہ، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور مخلص ہوا اس کے ساتھ عبادات میں، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 113 ہے ہمارے پاس، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قول الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے، بالکل اس جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاللہ یحکم بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جو تھے وہ اختلاف کرتے، تو ان کے اختلاف کا فیصلہ رب کریم قیامت کے دن فرما لے گا۔ سابقہ آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ کا اسلام دشمنی میں اتفاق ہے۔ جیسے آیت نمبر 111 میں ہم نے پڑھا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ اسلام دشمنی میں یہود و نصارہ کا اتفاق ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اس آیت نمبر 113 سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں بھی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ مسلمان دشمنی میں تو اتفاق ہے، لیکن آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جب یہ آپس میں جھگڑتے ہیں تو یہود نصارہ سے کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نصارہ یہود سے کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کسی صحیح راستے پر نہیں ہو، حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں اور اپنی اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت یہود کے علماء بھی آئے۔ اس وقت یہود کے گروہ نے عیسائیوں اور عیسائیوں کے گروہ نے یہود کو گمراہ بتایا، حالانکہ دونوں اہل کتاب تھے۔ یہود عیسائیوں کو اس لیے کافر کہتے تھے کہ انہوں نے ایک کی بجائے 3 خدا بنا رکھے ہیں، اور نصارہ یہود کو اس لیے کافر کہتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ تورات انجیل کی تصدیق کرتی ہے اور انجیل تورات کی تصدیق کرتی ہے، مگر چونکہ دونوں ہی اپنی اپنی کتاب اور اپنے اپنے دین پر قائم نہیں ہیں، کتابوں میں تحریف کر چکے وہ اپنی مرضی کے مطابق، اس لیے دونوں ہی ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں۔ کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے اس جیسی بات۔ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں جنہیں امی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے، آخرت کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے مگر اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے۔ صدقہ و خیرات کرتے، حج کرتے، حاجیوں کی خدمت کرتے، ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے، اور یہ لوگ بھی اپنے علاوہ دوسروں کو گمراہ اور بے دین سمجھتے تھے۔ رب کریم نے فرمایا اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان خود فرما دے گا۔ آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا،
اور وہ کوشش کرے اس کی ویرانی کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں اس میں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ مسجدیں زمین پر اللہ کا گھر ہیں۔ اللہ کے ذکر سے مسجدوں کو آباد کرنا مسجدوں کی شان ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خود بھی اللہ کے ذکر سے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلاتے ہیں۔ مگر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجدوں کو برباد یا ویران کرنے کی کوشش کرے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ ٹائٹس کے ساتھ یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر جب لشکر کشی کی تو انہوں نے بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا۔ قبلہ اول جو اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسے انہوں نے ویران اور برباد کر دیا، اس کی پرشکوہ عمارت کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ پھر بخت نصر جو بابل کا رہنے والا مجوسی بادشاہ تھا، یہود کی دشمنی میں نصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کے جتنے نسخے ملے انہیں اکٹھا کر کے جلا دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں عبادت کرنے سے مدتوں روکے رکھا۔ ہجرت کے بعد 6 سال تک مسلمان اس سعادت سے محروم رہے۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے آئے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ معاہدہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو عمرہ کیے بغیر واپس جانا پڑا۔ یہ 7 برس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بہت شاک گزرے۔ وسعی فی خرابیہا، اور اس کی تخریب کے درپے ہو۔ خراب اور تخریب کا مادہ ایک ہے۔ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب کہ مسجد کو گرا دیا جائے، اس کو ویران اور برباد کر دیا جائے، دوسری باطنی اور معنوی تخریب کہ اللہ کے گھر کو توحید کی بجائے شرک کا اڈا بنایا جائے۔ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے تھے۔ اس گھر کو جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کے لیے رب کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس آیت کو اگر ہم سیدھے سادے مفہوم میں پڑھیں تو یہ آیت ہم سے مخاطب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو جامع بنایا۔ جامع کے معنی ہے جمع کرنے کی جگہ۔ مسجدیں جامع مسجد ہوتی ہیں، مگر ہم نے مسجدوں کو جامع کہاں رہنے دیا؟ ہم نے تو گروہی اور فرقہ وارانہ تعصب کی بنا پر مسجدوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو اپنی عبادت گاہ بنایا، ہم نے اس کو ہر قسم کی بدعات، فرقہ واریت اور شرک کا اڈا بنا دیا۔ مسجدوں کی آبادی صرف ظاہری زیب و زینت اور رنگ و روغن سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ کا ذکر ہونا، اس میں شریعت کا قائم ہونا، اسے شرک اور ظاہری میل کچیل سے پاک رکھنا ہی مسجدوں کی آبادی ہے۔ جیسے رب کریم نے فرمایا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ ہر کلمہ گو کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ مسجدوں میں داخل ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھاتے ہوئے داخل ہوتے، وہ کس عظیم ہستی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کا تصور کر کے لرز جاتے اور توبہ اور استغفار کی کثرت سے اپنے لیے درجات پاتے۔
مگر ایسا جو نہیں کرتے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ رب کریم نے دنیا کی رسوائی تو انہیں دکھائی۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی میں ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے، جلا وطن کیے گئے، مارے گئے، اور مشرکین مکہ کو رب کریم کے حکم سے جزیرت العرب سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، اور آخرت کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جہاں کہیں تم منہ موڑو گے تو وہیں ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ بے شک وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ بے شک وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ سنن ترمذی ابواب التفسیر میں روایت ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ رات اندھیری تھی، ہر ایک کو قبلہ جدھر معلوم ہوا نماز ادا کر لی اور نشان کے طور پر پتھر رکھ لیے۔ صبح کو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے غلط سمت میں نماز ادا کی تو ان کو تردد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر نفل ادا کر رہے تھے اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ آیت اسی باب میں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی اگر ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب میں ہے۔ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جہت اور مقام سے ماورا ہے۔ قبلے کا رخ تو دراصل یکسانیت پیدا کرنے کے لیے اور اجتماعیت کی مضبوطی کے لیے ایک رخ متعین کیا گیا ہے، جو ایک علامت ہے۔ یہ دنیا تو رب کے سامنے بہت چھوٹی ہے، یہ دنیا رب کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر نہیں ہے، بلکہ دنیا اور کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے۔ رب کریم نے سورۃ زمر کی آیت نمبر 67 میں فرمایا، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، سارے کے سارے آسمان اس کی داہنی مٹھی میں ہیں۔ جب وہ پوری کائنات کا خالق ہے تو پھر ہم اسے کائنات کی ایک سمت، ایک گوشے میں کیسے محدود کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے۔ ایک سعودی عالم سے پوچھا گیا کہ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان موجود ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ عرش پر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر یہ کہیں کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، عرش پر ہے، تو یہ کم فہمی ہے۔ رب کریم نے سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کے درمیان کہ چوتھا ان میں اللہ موجود ہوتا ہے، 5 ہوتے ہیں، چھٹا ان میں اللہ موجود ہوتا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہر جگہ ہر طرف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہے۔ لیکن یہ آیات تحویل قبلہ کا رد نہیں ہے، یقیناً ایک سمت کا تعین کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کبھی مجبوری اور انجانے میں انسان کو مشرق و مغرب کا رخ معلوم نہ ہو سکے اور وہ نماز ادا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ ان کی نماز قبول کرنے والا ہے۔
ورنہ اسلام کی شعائر میں سے ہے، اور اسلام کے لیے اور نماز کے لیے لازم ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے۔ آیت نمبر 116، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا کہ بنا لی ہے اللہ نے اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام عقائد باطلہ کی تردید کی ہے کہ آسمان کی وسعتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان کی وسعتوں میں، زمین کی گہرائیوں میں جو چیز بھی موجود ہو، نوری ہو یا ناری، خاکی ہو یا افلاکی، بے جان ہو یا جاندار، حقیر ہو یا عزیز، سب اس کی مملوک ہے، سب پر اس کی مخلوق اور مملوک ہونے کی مہر لگی ہے، ہر چیز اس کے حکم کے سامنے سر نیگو ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں۔ سورۃ مریم میں رب کریم نے یہی فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ رب نے فرمایا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ کتنی بری بات انہوں نے کی ہے، کتنی بری بات وہ لائے ہیں۔ اسی تسلسل میں رب کریم آگے فرماتا ہے، بدیع السماوات والارض، وہ تو نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا تصور کیجئے کہ نیست سے ہست کرنے والا، کسی چیز کے نہ ہونے کو ہونے کرنے والا، ناموجود کو موجود بنانے والا، وہ بدیع السماوات ہے۔ وہ ثانی ہی نہیں بلکہ وہ بدیع بھی ہے۔ وہ چیز بھی بنانے والا ہے جس کا پہلے سے نہ کوئی مادہ ہو، نہ نمونہ ہو، نہ آلات ہوں۔ کسی چیز کو بھی بغیر کسی چیز کی مدد کے، بغیر کسی نمونے کے وہ پیدا کرنے والا ہے، بالکل نئی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ وہ صرف ثانی ہی نہیں بلکہ بدیع ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کن اور فیکون ہونے میں کوئی وقت درکار نہیں ہوتا۔ سوچو، ایسی قادر مطلق ہستی، ایسی مستغنا اور بے نیاز ذات، ایسی مستغنا اور بے نیاز ذات کے ساتھ اولاد کا کیا جوڑ ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے، اور کوئی اس کی ہمسری اور برابری کرنے والا ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، صرف وہ ایک معبود واحد ہے۔ حدیث قدسی آپ سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آدمی نے مجھے جھٹلایا، اس کے لیے یہ رویہ مناسب نہ تھا۔ آدمی نے مجھے برا بھلا کہا، اس کے لیے یہ رویہ درست نہ تھا۔ اس نے مجھے جھٹلایا تو یہ کہہ کر کہ وہ کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا یہ کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں۔ سبحانہ، وہ یقیناً وہ پاک ہے۔